الكريم ما بعد فهذا درس من كتاب خصائص علي لسيدنا امام النسائي رحمه الله ورضي الله عنه وعنا به ونفعنا بعلومه وبركاته. وعن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت وليه فعلي وليه. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنت ولیہ فعلی ولیہ. عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن بريدة قال خرجت مع علي إلى اليمن فرأيت منه جفوة فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت عليا فتنقصته فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه فقال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه فعلي مولاه. عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه أن سعدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. عن زيد بن أرقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى نحن نشهد لأنت أولى بكل مؤمن من نفسه. قال فإني من كنت مولاه فهذا مولاه وأخذ بيد علي. عن عميرة ابن سعد أنه سمع علي وهو ينشد في الرحبة من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. فقام 17 فشهدوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا اور آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اپنے جان و مال کو نثار کرنے والا شہدا بنایا. یہ اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے. عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت نہ ہوتے تو یہ دین ہم تک جیسا اس کے پہنچنے کا حق ہے ویسا نہیں پہنچ سکتا تھا. یہ ان لوگوں کی بے لوث خدمات ہیں، بے لوث قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے مال و متاع کو قربان کیا اور یہ دین کی حقانیت ہم تک کے پہنچائی. یہ ہمارا حق اور فرض ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب و احترام رکھیں، چاہے وہ نسبت صحابیت ہو، چاہے وہ نسبت قرابت یعنی اہل بیت رسول ہو. ہر اعتبار سے جو نسبت جیسا حق رکھتی ہے اس نسبت کا ویسا حق اور اس کا ادب و احترام ہمارے لیے ضروری ہے. اب یہاں پر جو درس حضرت مولا علی کے خصائص سے متعلق شروع ہے، اس میں گزشتہ درس میں ایک باب مکمل نہ ہو سکا.
کچھ حدیثیں اس باب کی اس گزشتہ درس میں گزریں، اسی درس سے پیوستہ اس درس میں کچھ حدیثیں جو رہ گئی تھیں ان پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ایمان والے کے پیچھے ہی شیطان رہتا ہے، مومن کے پیچھے ہی شیطان رہتا ہے، اور مومن ہی کو شیطان ورغلاتا ہے۔ جو مومن نہ رہے اس کے پیچھے شیطان ہمیشہ پڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تو ایمان گیا۔ ایمان والے کے پیچھے ہی شیطانی سازشیں ہوتی ہیں، ایمان والے ہی کو دھوکہ دہی کی جانی ہوتی ہے۔ اس لیے شیطان صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اہل ایمان ہی کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہر انسان کا دشمن ضرور ہے، مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو کھلا ہوا دشمن جو ہے وہ اہل ایمان ہی کا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے کہ ایمان برباد کرنا چاہتا ہے۔ جو بے ایمان ہو چکے یا ان کی نسلیں ہیں انہیں ایمان کی طرف آنے نہیں دیتا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان کو برباد کرنے لگتا ہے۔ جو نہیں آنے والے ہیں، جو ان کے ماں باپ اہل ایمان سے نہیں، ان کے پیچھے اسے اتنا خدشہ نہیں ہے، اس لیے کہ ماں باپ رشتہ دار خاندان کو چھوڑ کر کے ایک بارگی ادھر پلٹ جانا یہ آسان نہیں ہے، بڑی مشقت کا کام ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے حق میں جس میں اللہ ہدایت کی توفیق رکھ دیتا ہے جس کے لیے، وہ بندہ ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، مگر شیطان ہر ہدایت والے بندے کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اسے بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ کبھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے تو کبھی وہ وسوسہ ڈالتا ہے، تو کبھی ایسا اس کے ذہن و فکر کو برباد کرتا ہے، تو کبھی ویسے، یعنی اس کے لیے یہی ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے سوا دوسرے طریقے سے وہ انسان کو دھوکہ نہیں دے گا، ایسا نہیں ہے، وہ ہر طریقے سے دھوکہ دیتا ہے۔ اور ہمیں اس کے مکر و فریب سے اگر بچنا ہے تو ہمیشہ اللہ کی پناہ اور اللہ کی امان طلب کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ بدعقیدگی، گمراہی، ضلالت سے محفوظ فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق میں خصائص علی لکھ کر کے لوگوں کو سنانے کی ضرورت پیش آئی تھی، اسی طریقے سے آج بھی ہمیں اس دور میں حضرت مولا علی کی شان کو بیان کرنے احادیث صحیحہ کی روشنی میں ضرورت پیش آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کسی خاص طبقے، کسی خاص جماعت، کسی خاص فرقے کے رد کے نام پر حضرات اولو العزم صحابہ کرام کی تنقیص اور بالخصوص اہل بیت اطہار سر فہرست مولائے کائنات کی تنقیص کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کسی خاص جماعت یا فرقے کی تردید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلم شخصیات، اولو العزم شخصیات کی بارگاہوں میں بے ادبی کی جسارت کریں اور انہیں اپنی کمتر زبان سے ان کے متعلق سے فیصلے کرنے والے ہو جائیں یا ان کے متعلق سے احکام سنانے والے ہو جائیں۔ معاذ اللہ، اللہ تعالی ہمیں ایسے فکر و خیال سے محفوظ رکھے۔ اب دیکھیں کہ حضرت علی کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو خاص مقام حاصل تھا، جو ان کا خاص مقام تھا، اس مقام کے متعلق سے کیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث، اب یہ حدیثوں کو ہم تک کے پہنچایا کون ہے؟ یہ تو صحابہ نے محفوظ فرمایا، صحابہ نے ہم تک کے ان حدیثوں کو پہنچایا، انہوں نے اپنے بعد والوں کو سنایا، انہوں نے اپنے بعد والوں کو سنایا، یہاں تک کہ ائمہ حدیث تک کہ یہ حدیث بالاسناد صحیح و حسن اور دیگر طرق کے ساتھ یہ احادیث مبارکہ مروی ہوئیں، تو آج ہم بڑی آسانی سے، بڑے شوق سے حدیث سن رہے ہیں اور اپنے ایمان کی تازگی محسوس کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے، اگر صحابہ نے ان چیزوں کو بیان نہ کیا ہوتا تو پھر یہ چیزیں ہم تک کے نہیں پہنچتی۔ صحابہ نے بیان کرنے کا حق ادا کیا، دین کے پہنچانے کا حق ادا کیا، یہی وجہ ہے کہ آج ہم صحابہ کی شان میں مؤدب ہیں، ان کی بارگاہوں میں باادب نظر آتے ہیں، ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے دین کی حقانیت کو حقانیت کے ساتھ آگے والوں تک کے پہنچایا۔ اب یہاں پر یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر اس میں اگر کوئی بات ہو تو جیسے بعد کے لوگوں کے اندر، آج کل کے لوگوں کے اندر ایک مزاج بن گیا، جہاں دیکھتے ہیں اس چیز کو جو ہے وہ حذف کر کے نکل جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ نگل گئے ہیں، اس چیز کو بیان ہی نہیں کرنا چاہتے۔ جہاں کچھ شان کی بات آتی ہے وہاں ان کے اعتبار سے کسی اور کے حق میں تنقید سمجھ میں آ جاتی ہے تو فوراً اس کو حذف کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ اس کی تفہیم نہیں کر سکتے یا آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو بیان کرنے اور مفاہمہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آپ اگر اس میں تفہیم کر سکتے ہیں تو تفہیم کریں، ورنہ اس کا انکار کر کے نکل جانا یہ کہاں کی دیانتداری ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کے کلمات اور اس کے معنی و مفاہیم تک ہماری رسائی نہیں ہے، آپ آگے گزر جائیں، سلامتی کی راہ ہے، مگر بات یہ ہے کہ اپنی کوئی نہ کوئی بات وہاں رکھ دینا، یا تو انکار کر جانا یا تو اس چیز کا سرے سے
انکار کرنا یا اس کا ایسا معنی بتانا جو بالکل ہی حقیقی معنوں کو پلٹ دے، اس طریقے کے طریقے آج پیش ہو رہے ہیں۔ یہ آج کے زمانے میں نہیں ہے بلکہ گزشتہ صدیوں میں بھی یہ ہوتا رہا ہے اور آج بھی یہ ہو رہا ہے اور قیامت تک کے ہوتا رہے گا۔ اہل حق کے دشمن ہر زمانے میں ہوں گے اور اہل ایمان کی ہر زمانے میں پہچان محبت مولا علی سے ہونے والی ہے، ہر زمانے کی پہچان ہے۔ یہ ایک زمانے کی نہیں، کسی خاص صحابی کی، کسی خاص شخصیت کی فضیلت میں بیان کی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ اکثر آج کیا ہو رہا ہے، رد الرفض کے نام کے اوپر، روافض کے رد کے نام پر، شیعہ کے رد کے نام پر وغیرہ جو فرقہ باطلہ ہیں ان کے رد کے نام پر حضرات اولو العزم اہل بیت اطہار کی جو عظمتیں ہیں ان عظمتوں کے منکر ہوتے نظر آ رہے ہیں، جیسا کئی صدیوں پہلے ابن تیمیہ نے کیا تھا، اسی طریقے سے آج یہ لوگ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آگے اس کا ذکر حدیث کے شرح کے ساتھ انشاءاللہ اس کے ذکر پر گفتگو ہوگی کہ کس طریقے سے وہ معاملات ہوئے ہیں۔ آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کسی ایک کے دفاع میں یا کسی کے رد میں حضرت علی کی شان پر حملہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو اس کا احساس ہے یا نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر یہ ہے کہ تنقیص ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور یاد رکھیں حضرت علی کی شان میں تنقیص کرنا نہ اللہ کو گوارا ہے نہ اللہ کے رسول کو گوارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بریدہ آئے۔ حضرت بریدہ کا یہ واقعہ بڑی طویل سند کے ساتھ بڑا طویل واقعہ یہاں پر روایت کیا گیا ہے، بڑا عمدہ طریقے سے۔ جو اس میں جو روایت حدیث کی ہے اس واقعے کا ایک حصہ ہے، آگے اس حدیث کا مکمل واقعہ جو ہے طبرانی میں روایت کیا گیا ہے۔ طبرانی میں معجم الاوسط کے اندر روایت کیا گیا واقعہ بڑا طویل واقعہ ہے۔ اب یہ حدیث کے متعلق سے جو الفاظ ہیں حدیث میں ہے کہ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن کی طرف جنگ کے لیے بھیجا تھا، میں ان کے ساتھ گیا تھا۔ اصل میں حضرت علی کو ایک طرف بھیجے اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف بھیج دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف ایک حصے کے امیر حضرت مولا علی کو مقرر فرما دیا، ایک طرف کے امیر لشکر ان کو بنا کر کے بھیج دیا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جب دونوں آپس میں مل جائیں گے، دونوں لشکر آپس میں مل جائیں گے تو پھر امیر حضرت مولا علی ٹھہریں گے۔ یعنی حضرت خالد ابن ولید کا جو لشکر تھا وہ بھی حضرت مولا علی کے تابعداری میں تھا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو دونوں لشکروں کی سرداری حضرت مولا علی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ اور فرمایا فقال ان اجتمعتما فعلی علی الناس، فرمایا کہ اگر تم ایک جگہ جمع ہو جاؤ تو جان لو کہ علی ہی تمہارے امیر لشکر ہوں گے، انہی کے حکم کی تمہیں تابعداری کرنی ہوگی، انہی کے طریق پر بتائے ہوئے فیصلے پر، ان کے مشورے پر جنگ کے معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا، وہ اس فیصلہ کرنے کے اختیار رکھنے والے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور پھر جنگ ہوئی، دونوں طرف کی جنگ ہوئی۔ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کو دونوں کے حصے میں عطا فرمایا، فتح و نصرت ہوئی، بہت سارا مال غنیمت آیا۔ اس قدر مال غنیمت آیا کہ اس کے متعلق سے فرماتے ہیں کہ اس قدر مال غنیمت دوسرے مقامات پر دوسری جگہوں میں جن کا ذکر جو پہلی جنگیں ہوئی تھیں اس میں اس قدر مال غنیمت نہیں آیا تھا جس قدر اس میں مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔ بہت کثیر مال غنیمت حاصل ہوا اور اس میں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خمس جو حصہ ہوتا ہے اہل بیت اطہار کا، مال غنیمت میں کا 5واں جو حصہ ہوتا ہے، اس حصے میں سے انہوں نے ایک جاریہ، ایک لونڈی کو اپنے لیے منتخب فرما لیا، خمس میں سے آپ نے لے لیا۔ اب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ تو رسول اللہ جب دیں گے تب لینا ہے، رسول اللہ کے پاس پہنچنا ہی ہے، پہلے خود سے کسی چیز کو پسند کر لینا یہ تو ہم سب کے بھی حق تلفی ہو گئی۔ انہوں نے حضرت بریدہ سے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی مرضی سے خمس سے انہوں نے لونڈی کو پسند کر لیا، خدمت گزار ایک جاریہ کو آپ نے انتخاب کر لیا، یہ کیسے اس طریقے کا مسئلہ ہے؟ تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس کی شکایت کرنا کہ معاملہ ایسا ہوا ہے۔ اب حضرت بریدہ کو وہ چیز ناگوار تھی، جیسا کہ دوسرے حدیث میں گزشتہ حدیث میں نے بتایا، گزشتہ درس میں حضرت بریدہ فرماتے ہیں کنت من اشد الناس بغضا لعلی، کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں ایسا تھا مجھ سے زیادہ کوئی حضرت علی سے بغض رکھنے والا ہی نہیں تھا۔ اب یہ بتائیں یہ صحابہ کی حقانیت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اپنے دل کی کیفیت کو چھپا نہیں رہے ہیں، باقاعدہ بتا رہے ہیں تاکہ ہم سیکھیں اللہ کے رسول کو، اللہ کو جو چیز ناگوار ہے وہ علی سے نفرت کرنا ناگوار ہے، بغض رکھنا ناگوار ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے وہ علی کو محبوب رکھنا اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے۔ علی سے محبت کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے، محبوب ہے۔
اب یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اب یہاں پر جو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اس میں کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچا، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد رسول میں حاضر ہوا، سرکار اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہیں، سرکار حجرہ مبارکہ میں ہیں تو لوگ ہمارے پاس آئے، پوچھے فقالوا ما الخبر یا بریدہ فقلت خیر فتح اللہ علی المسلمین، کہا کہ بھئی دیکھو اے بریدہ کیا حال ہے، جنگ کے کیا معاملات ہیں، تم بھی تو جنگ میں گئے تھے، کیا ہوا؟ فرماتے ہیں الحمدللہ سب خیر ہے، سلامتی ہے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح و ظفر سے کامیاب فرمایا ہے، فتح و نصرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرماتے فقالوا ما اقدمک، کہ کہتے ہیں کہ تم سب سے پہلے یہاں جلدی جلدی پہنچے ہو، ابھی لشکر پیچھے ہے، ان سے پہلے سبقت کر کے تم پہنچے ہو، کوئی خاص وجہ ہے؟ کسی خاص وجہ کے لیے آئے ہو یا کوئی اور مسئلہ ہے یا ایسے ہی آ گئے ہو؟ حضرت بریدہ فرماتے ہیں جاریۃ اخذها علی من الخمس، کہتے ہیں کہ ایک جاریہ جو لونڈی ہے اس کو علی نے خمس کے مال سے اپنے لیے منتخب فرما لیا، ان کا منتخب فرمانا مجھے ناگوار گزرا، میں اس لیے آیا کہ تاکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دوں۔ اب دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں دل میں ایک منہ پر ایک نہیں رکھتے۔ آج کے لوگ بہت ہو گئے ہیں کہ بھئی وہ لوگ تو بولتے ہیں کہ بھئی ہم علی سے محبت کرتے ہیں، مگر ان کے دلوں کو کھنگال کر کے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ علی کا بغض ان کے سینوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں، جب بھی وہ کچھ لکھتے ہیں تو حضرت مولا علی کی شان میں تنقیص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسندیدہ، اور اس کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہم رد پر کر رہے ہیں، فلاں فرقے کے رد پر کر رہے ہیں، فلاں جماعت کے فرقے یا فلاں جماعت کے رد میں کر رہے ہیں، یا فلاں شخصیت کے رد میں کر رہے ہیں، فلاں نے بڑھایا ہم اس کو گھٹا رہے ہیں۔ ہم اور تم کون ہوتے ہیں جس کے مقام و مرتبے کو خدا و رسول نے بڑھا دیا؟ اسے گھٹانے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے جس کو بلند فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے جسے اعلیٰ و محبوب بنایا، اسے کم کرنے والے ہم اور آپ اور تم کون ہوتے؟ کسی میں یہ اختیار نہیں ہے۔ ہاں اللہ اور اس کے رسول ہی کی یہ شان ہے کہ انہوں نے اپنے محبوب بندوں کو جس شان کے لائق جانا اور جس شان کو ان کے عطا کرنا کا ارادہ فرمایا، اس شان کا انہیں مولا نے نعمتوں سے سرفراز فرمایا، حامل بنایا، عطا فرمایا، اور انہیں اونچا و بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت ہے، کہتے ہیں کہ فجئت لأخبر النبی، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں خبر کرنے یعنی شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوا، بتانے کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت پر چونکہ حالت دل کی غیر تھی، مختلف تھی، دوسری حالت تھی، ایک عام سی شخصیت تصور میں تھی، عمر کے لحاظ سے بھی حضرت علی کی عمر کم تھی، اس لحاظ سے وہ ایک عام سی شخصیت تصور کی جاتی تھی، ایک عام سی شخصیت تصور کر کے اپنے جیسا ہی عام سا تصور لے کر کے آ گئے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرفراز فرمایا گیا، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کو عطا فرمایا گیا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ایسے شخص کو جھنڈا دیا جائے گا کہ جو یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ جو نعمت عطا فرمائی گئی ہے، جو اختصاص عطا فرمایا گیا، اسی اختصاص کا ادراک نہیں تھا، عام سا تصور تھا، ذہن کے اندر ایک خلش تھی، اس خلش کا اظہار انہوں نے چھپایا نہیں بلکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کر دیا۔ اور کہتے ہیں لوگوں نے کہا، آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی کچھ تھا، لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے رسول اللہ سے کہہ دو، یعنی ایک عام سا تصور تھا، اس تصور کے تحت یہ معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کا معاملہ تھا۔ جیسا کہ گزشتہ حدیثوں میں گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عباس نے جا کر کے رسول اللہ سے شکایت کیا، رسول اللہ یہ قریش کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم ان کے سامنے سے جاتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر کے چہروں کو پھیر لیتے ہیں، چہروں پر جو تازگی ہے، بشاشت ہے، اسے ختم کر لیتے ہیں، ناپسندیدگی آ جاتی ہے اور وہ اپنی گفتگو کو روک لیتے ہیں۔ سرکار ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور سرکار نے فرمایا ما بال اقوام، فرمایا کہ لوگوں، اقوامین فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا وہ ایسا کرتے ہیں، میرے قرابت دار آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الا، آگاہ ہو جاؤ، لا يدخلو، لا يدخلو قلب امرئ ایمان،
فرمایا کہ کسی انسان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا مگر وہ میری قرابت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے، یعنی جو ان سے محبت کرے گا اسی کے دل میں ایمان پیوستہ ہوگا، اور جو ان سے محبت نہیں کرے گا ان کے دل میں ایمان پیوستہ نہیں ہوگا۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی۔ اب یہاں پر وہی معاملہ ہوا، کہتے ہیں کہ قالوا فاخبره فانه يسقطه من عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو، ان کو نظروں میں جو مقام ہے رسول اللہ کا اب وہ مقام باقی نہیں بچے گا، ان کی اس خطا سے وہ اپنے اس مقام کو کھو دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں ان کے کلام کو سن رہے ہیں۔ یسمع الکلام فخرج، سرکار ان کے کلام کو سنتے رہے اور آپ ناراض ہو کر کے کمرے سے باہر نکلے۔ فرمایا ما بال اقوام ینتقصون علیا، فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ علی کی شان کو گھٹا کر کے بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں من ینتقص علیا فقد انتقصنی، جس نے علی کی شان کو گھٹایا اس نے میری شان کو گھٹا دیا۔ اب یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے، چھوٹی سی بات ہے، یہاں پر کچھ گالی نہیں دی گئی ہے، برا نہیں کہا گیا ہے، بس اتنا کہ ہاں ان کو بہت جو بڑھاوا ملا ہے وہ بڑھاوا ختم ہو جائے گا، جو ہر مقام پر آگے آگے کیا جا رہا ہے وہ آگے آگے کیا جانا ختم ہو جائے گا، وہ بھی ایک عام سا ہو جائے گا بندہ۔ مگر اتنا کہنا بھی رسول اللہ کو گوارا نہیں ہے، رسول اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو علی کی تنقیص کرتا ہے گویا کہ وہ میری تنقیص کرنے والا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَمَنْ فَارَقَ عَلِيًّا فَقَدْ فَارَقَنِي، اور جس نے علی سے دوری اختیار کی وہ مجھ سے دور ہونے والا ہے، جو علی سے دور ہو گیا وہ مجھ سے دور ہونے والا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا ان علی منی وانا منہ، یہ طبرانی معجم الاوسط کے کلمات ہیں کہ علی بے شک مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ فرماتے ہیں خلق من طینتی، میری ہی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، اور مجھے ابراہیم علیہ السلام کی مٹی سے پیدا فرمایا، اور مجھے اللہ نے ان سے افضل بنایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے افضل بنایا۔ پھر فرماتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں وقال یا بریدہ اما علمت ان لعلی اکثر من الجاریہ، فرماتے ہیں کہ اے بریدہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے علی نے تو صرف ایک جاریہ ایک لونڈی لی ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے خمس میں ان کا حصہ آنے والا ہے، یعنی انہوں نے تمہارا حق نہیں لیا بلکہ ان کا جو حق ہے اس میں سے بھی کمی کر کے انہوں نے اپنے لیا ہے، پورا حق انہوں نے نہیں لیا ہے۔ یعنی حضرت مولا علی لینے میں، غنیمت کے اختیار کرنے میں حق سے زیادہ لینے والے نہیں ہیں، خواہش رکھ کر کے لینے والے نہیں ہیں، اور دوسروں کا حق مارنے والے نہیں ہیں، اور وہ انہوں نے اپنا جو حق تھا اس سے بھی کم کر کے بہت مختصر اپنے لیے انتخاب فرمایا، اپنے لیے انہوں نے اختیار فرمایا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِنَّهُ وَلِيُّكُم مِّن بَعْدِي، فرماتے ہیں جان لو وہ میرے بعد تمہارا مددگار ہے، وہ میرے بعد تمہارا محبوب ہے، وہ میرے بعد تمہارا دوست ہے، وہ میرے بعد تمہارا پیارا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اب یہاں دیکھیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت اور شوق کا عالم کیا ہے۔ انسان کے سامنے جب حق بات آ جاتی ہے تو حق بات کو تسلیم کرنے والا ہو جاتا ہے، حق بات کو ماننے والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صفت صحابہ میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا رکھا گیا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بالصحبت الا بسطت یدک حتى ابایعک علی الاسلام جدیدا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جو آپ کا صحابی ہوں وہ صحبت کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اپنے دست مبارک کو آگے بڑھائے، میں پھر سے اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اب پتہ کیا چلتا ہے، انہیں خوف ہوا، جو سرکار نے احساس دلایا جو علی کی تنقیص کرنے والا ہے وہ میری تنقیص کرنے والا ہے، جو علی سے دور ہونے والا ہے وہ مجھ سے دور ہونے والا ہے۔ اب یہ پہلے ہی اپنے بیان دل کا کر چکے ہیں کہ کنت اشد الناس بغضا لعلی، فرماتے ہیں
میں اس وقت پر کنت من اشد الناس بغضا لعلی فرماتے ہیں میں اس وقت پر میرا حال ایسا تھا، ان کا وہ لے لینا مجھے اتنا ناگوار گزرا تھا اور مجھ پر غضب کا ایسی شدت کا غلبہ تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پر روئے زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی ان سے نفرت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اپنے حال کو بتا رہے ہیں، اور پھر بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ نے توجہ دلائی اور فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ولیکم من بعدی فرمایا کہ وہ میرے بعد تم سب کے مولا ہیں، تم سب کے مولا ہیں۔ مولا ہونا، محبوب ہونا، مددگار ہونا، ناصر ہونا، دوست ہونا، حامی ہونا، ہر وہ معنی جو حضرت مولا علی کے شان کے لائق ہے، وہ 16-17 معانی میں سے ہر وہ معنی جو ان کی شان کے لائق ہے وہ یہاں پر مراد ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہاں پر فرمایا رسول اللہ نے کہ وہ میرے بعد تمہارے مولا ہیں، یعنی میرے بعد وہ تمہارے پیارے محبوب ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ بیان فرمایا تو حضرت بریدہ کو خوف ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں پھر سے بیعت کروں گا۔ حالانکہ وہ پہلے بیعت کر چکے تھے، اب پتہ کیا چلتا ہے، صحابہ نے جب بیعت کی ہے تو آج کے بیعت کردہ لوگوں سے اگر حضرت مولا علی کی شان میں تنقیص ہوئی ہے، ان کی خوش نصیبی کہ رسول اللہ پر نفس نفیس موجود تھے، پھر سے بیعت کر لی گئی، اور آج والوں کے لیے ان کے مرشد کہاں کے جو پھر سے بیعت ہو جائے۔ عزیزو یاد رکھو، اللہ کے رسول کی شان میں بے ادبی، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں بے ادبی اسلام سے باہر کر دیتی ہے، اور حضرت مولا علی کی شان کی تنقیص کرنا بھی انسان کے دل سے ایمان کے نعمت کو دور کر دیتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو مقام و مرتبہ ہے، اس مقام و مرتبے کے متعلق سے جب فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حضرت بریدہ سے جو حدیث مبارکہ سنن الکبریٰ میں مروی ہے اور اسی طریقے سے مسند احمد میں مروی ہے، اور مختصر تاریخ دمشق میں جمع الجوامع کے اندر بھی حدیث مبارکہ جو مروی ہے، وہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت مولا علی کی تنقیص کو سماعت فرمایا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ناراض ہو گئے، اور آپ نے فرمایا، اے بریدہ، کیا تم نہیں جانتے ہو الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں لوگوں کی جانوں سے زیادہ ان کے محبوب اور پیارا نہیں ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، حضرت بریدہ نے عرض کیا، قلت بلا یا رسول اللہ، بے شک ہے اللہ کے رسول، آپ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، آپ ہماری جانوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ پھر فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان۔ اب یہاں پتہ کیا چلتا ہے، اب دیکھیں اس حدیث میں لطیف سا جو نکتہ ہے، وہ نکتہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ مومنوں میں جان انسان کی سب سے عزیز ہوتی ہے، اور اس جان سے زیادہ عزیز ہونا یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ اب جو شان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عزیز ہونے کی اپنے لیے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، اور جس کا بیان قرآن میں ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابی عرض کرتے، بے شک آپ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، آپ کا حق ہم پر اپنی جانوں سے زیادہ ہے، آپ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، یعنی میں جس کی جان سے زیادہ عزیز ہوں، اس کے نزدیک علی اس کی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے۔ عزیزان محترم، عام سی محبت کا ذکر نہیں ہے، المسلم اخو المسلم کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا، دوسرے مسلمان بھائی کا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یعنی دونوں بھائی چارہ، یہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے، عام سی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خاص محبت ہے جو حضرت مولا علی کو خاص عطا فرمائی گئی ہے اور خاص اعلان فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
جس کا جو مقام ہوتا ہے اس مقام میں کمی کرنے والا بھی معتوب ہو جاتا ہے، وہ راندہ درگاہ بنا دیا جاتا ہے، اسے مردود کر دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے۔ جب صحابہ کے لیے اس قدر تنبیہ سخت آئی ہے، جب صحابہ کو اس قدر سخت تنبیہ کی جا رہی ہے، تو عام سے ہم جیسے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا، ہما شما کا کیا حال ہوگا، آپ کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا اگر خدا نخواستہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اگر ہم بے ادبی کرنے والے ہو جائیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دور کر دینے والا ہو جائے۔ آج ہر انسان کو اپنے دل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کھنگالنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس دل میں حضرت علی کی محبت کو اللہ نے جو رکھا ہے وہ کس قدر ہے۔ ہم اپنی جانوں سے زیادہ اگر انہیں عزیز رکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا بات ہے تم حضرت علی کو برا نہیں کہتے ہو، ان پر جس طریقے سے دوسرے ان کی شان میں بے ادبی یا برا کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، ایسا تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس وقت پر جو جواب حضرت سعد ابن ابی وقاص نے دیا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جو حضرت علی کو عطا ہوئی ہیں، ان 3 چیزوں کی وجہ سے میں ان کی شان کا، ان کی بارگاہ کا بے ادب نہیں ہوتا ہوں، میں ان سے محبت رکھنے والا اور ان سے اپنی بے پناہ انسیت کو وابستہ رکھنے والا ہوں۔ آپ ان میں سے اسی سے ایک روایت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کے حق میں آپ نے روایت فرمایا، سعد ابن ابی وقاص یہ عشرہ مبشرہ میں سے 10 جنتی صحابہ میں سے ایک ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ ابن تیمیہ کے اوپر جب غلبہ تھا، ابن تیمیہ کے اوپر جب اندھا پن طاری تھا، ابن تیمیہ نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کرنے کا ایک طریقہ اختیار کر لیا، جسے بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے جیسا کہ ابن تیمیہ کا طریقہ رہا، اور ابن تیمیہ کے طرز پر چلنے والے لوگوں کے لیے یہ معاملہ بن گیا ہے آج بھی کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، مگر ان کو احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے سامنے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بدعقیدہ جماعت کا ہم رد کر رہے ہیں، شیعہ یا روافض کا ہم رد کر رہے ہیں، یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے، اور اسی نام پر وہ ایسا رد کرتے جاتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس بارگاہ کے بے ادب و گستاخ ٹھہرتے چلے جا رہے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابن تیمیہ نے جو ہے اکثر جو ہے وہ رد کے میدان میں جب آگے بڑھتے تھے تو لسان المیزان کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت فرمایا ہے کہ ابن تیمیہ شیعہ کی تردید میں تنقیص علی کے مرتکب ہو گئے تھے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں زمانے کے بہت بڑے قداور علماء جن کو ہم سمجھتے ہیں کہتے ہیں، ان میں سے اکثر ایسے ہو گئے ہیں کہ رد کے نام پر بدعقیدگی کے وہ حضرت مولا علی کے شان کے متنقص بنتے نظر آ رہے ہیں، تنقیص کرنے والے بنتے نظر آ رہے ہیں، اور احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ معاذ اللہ آج دیکھیں کہ چوٹی کے علماء شمار کیے جانے والے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایسے ہی ایک کتاب ہے، کبھی وقت آنے پر اس کو ہم دکھائیں گے، حالانکہ اس کا نام تو اہل بیت کی برکت اور ان کے فضائل کے بیان کرنے کے متعلق سے لکھا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ حضرت مولا علی کو مولا نہ کہنا بہتر ہے، معاذ اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیں جو حضرت مولا علی کو مولا نہ مانے اس کے لیے کیا حال ہے، حضرت مولا علی کو جو مولا نہ مانے اس کے لیے کتنے مسئلے ہیں، اس کے لیے کتنی پریشانیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیں سب سے پہلے تو حضرت من کنت مولا کی جو حدیث ہے یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث متواتر ہے، کئی طرق اس کے ہیں، اور اس حدیث کے ساتھ آگے کا حصہ بھی ہے اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ ہے، یعنی اے اللہ اسے اپنی رضا سے سرفراز فرما جو علی سے محبت کرے
اور اس سے ناراض ہو جا جو علی سے بغض کرے، یعنی جو علی سے دوستی کرے اسے اپنا دوست بنا، جو علی سے بغض کرے اسے اپنا دشمن بنا۔ اس حصے کو لے کر کے اکثر جو بحث کرنے والے ہیں، کچھ ضعیف حدیثوں سے بھی، جو کچھ ضعیف طرق سے بھی اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے، تو وہ جو ضعیف طرق ہے اس کو اٹھا کر کے، طریق کو اٹھا کر کے اس جملے کا بہانہ بنا کر کے ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، مگر اس پر گرفت کرنے والے ان کے شاگردوں نے ہی گرفت کیا اور کہا کہ ابن تیمیہ تو اکثر سے بیشتر ان کا حال یہ تھا کہ شیعہ کی رد میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ وہ حضرت مولا علی کی شان کی تنقیصی بیان کرتے چلے جا رہے تھے۔ امام ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ملاحظہ فرمائیں کہ امام ابن حجر کیسے فرماتے ہیں، لکنہ رد فی ردہ کثیرا من الاحادیث الجیاد التي لم تستحضر حالة التصنیف لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره۔ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ رد کے نام پر جو جید حدیثیں ہیں، جید اسناد کے ساتھ جو حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کا وہ رد کرنے والا بن گیا تھا، رد کرتا چلا جاتا تھا، اور کتاب لکھتے وقت پر جو اس کے ذہن میں یاد ہوتا تھا اپنی یادداشت پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ لکھتا تھا، کتابوں کی طرف بغیر تحقیق، بغیر اصل کتابوں کی طرف رجوع کیے ہوئے یا بغیر تحقیق کے جو یاد ہے، جو من میں آیا وہ لکھتا چلا گیا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، بڑی بڑی اسٹیجوں سے جو ہے غیر ذمہ دار گفتگو حضرت مولا علی کی شان میں ہو رہی ہے، حضرت مولا علی کی شان میں ہو رہی ہے، اور اندازہ بھی نہیں ہے، وہ اپنے بل بوتے پر کہہ رہے ہیں، اپنے سمجھ پر، اپنی یادداشت پر انہیں اتنا بھروسہ آ گیا ہے، بلکہ غرور آ گیا ہے کہ وہ حضرت مولا علی کی شان میں مرتکب ہو رہے ہیں بے ادبی اور گستاخی کے، اور تنقیص کرتے نظر آ رہے گاہے بگاہے، اور جس طرح سے کہے یا نہ کہے، سنے یا نہ سمجھے یا نہ سمجھے، ان سے تو یہ بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے ہیں ایسے، نام گناتے چلے جائیں تو بے شمار ہو گئے، مگر یہاں پر کسی کا نام بتا کر کے ہمیں اس کی تذلیل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ حضرت مولا علی کی بارگاہ کے گستاخ بننے سے اپنے آپ کو بچا لیا جا سکے۔ رد کرنا چاہیے بدعقیدے کا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو حقانیت ہے، جو حقیقی بات ہے، اس کے بھی منکر ہو جائیں۔ معاذ اللہ حضرت علی کو مولا نہ کہیں، یہ کون سی بات ہے جب رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا وعلی مولا، خدا کی قسم قیامت تک کی اگر زندگی مل جائے ہمارے جسم کا ہر قطرہ حضرت مولا علی کو مولا ہی کہنے والا ہوگا۔ فرماتے والانسان عائد للنسیان وکم من مبالغۃ لتوہین کلام الرافضی ادتہ احیانا الی تنقیص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں وہ انسان کی فطرت ہے بھائی، بھولنا اس کی فطرت ہے، بھول کی طرف پلٹایا جائے گا، جتنا بھی یاد ہوگا اسے بھلایا جائے گا، وہ بھول اس پر آنا ہی ہے، انسان ہونے کی وجہ سے وہ بھول کی طرف پلٹنا ہی ہے اسے۔ ایسا نہیں کہ یادداشت ایسی ہو گئی تو مرتے دم تک نہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ کی یادداشت نہیں جو رسول اللہ نے عطا فرما دی ہے، جو مرتے دم تک کے نہیں بدل سکتی ہے، یہ انسان کی اپنی محنت، اپنی عقل اور اپنی توجہ اور اپنی محنت سے جو حاصل ہے وہ تو پلٹنے والی ہے، بھول کی طرف جانے والی ہے، یعنی خود کی لی ہوئی چھن سکتی ہے، خدا کے رسول کا دیا ہوا چھینا نہیں جا سکتا ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کی یادداشت کو کوئی چھین نہیں سکتا، ویسے ہی حضرت مولا علی کی مولائیت کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ وہ قیامت تک کے مولا رہیں گے ہر مومن کے، اور قیامت کے دن بھی مولا ہی رہنے والے ہیں، وہ محبوب رہیں گے اور منظور نظر رہیں گے، رسول اللہ کے منظور نظر رہیں تو ہمارے منظور نظر کیسے نہیں ہو سکتے؟ لوگوں نے چاہا کہ انہیں منظور نظر ہونے کے مقام سے گرا دیا جائے، مگر رسول اللہ نے اتنے بول کو ہی ان کی شان کی تنقیص بیان فرمایا۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ جو ان کے پاس پہنچا، یعنی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب حضرت امام ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرما دیا۔ بیان فرمانے کے بعد یہ بھی بتایا کہ ابو ہریرہ نے اس کی تکذیب کی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جب یہ بغض ان پر غالب آ جاتا ہے، عداوت ان پر غالب آ جاتی ہے، تو آج دیکھیں کہ حدیث متواتر کا انکار کر دیا جا رہا ہے۔ جو حدیث متن کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے متواتر ہے، اس حدیث کا انکار ہو جا رہا ہے۔ بات کیا ہے بھائی؟ ہم رد کر رہے ہیں، بدعقیدہ کا رد کر رہے ہیں،
نہیں، بد عقیدے کا رد تم نے بہانہ بنایا ہے، در حقیقت بغض علی تمہارے سینے میں ہے جو زبان سے نکلتا جا رہا ہے، اور جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ رد کرنے والا بھی علی کی محبت کے گن گاتا نظر آئے گا، اور رد بھی ہوگا، علی کی شان بھی بیان ہوتی رہے گی۔ حضرت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس پر مبارکباد دینا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم حج سے واپس آ رہے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک چیز دیکھیں، کہنے والا یہ کہتا ہے کہ چند صحابہ سے حضرت علی کا جھگڑا ہو گیا تو ان کے لیے سرکار نے کہا تھا۔ یہ حدیث صرف ایک موقع پر نہیں کہی گئی ہے، یہ حدیث کثیر المواقع میں بیان ہوئی ہے، الگ الگ راوی ہیں، ایسے ہی حدیث متواتر کی درجے کو نہیں پہنچتی ہے۔ یہ اگر تعصب کی بنیاد پر جو مسلم حقیقت ہے اس سے انکار کرو گے تو نام اعمال تمہارے لکھے جا رہے ہیں، قیامت میں جب کھلیں گے تب پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کیا خیانتیں کی ہیں۔ علم کے نام پر خیانتیں کرو گے تو ضرور بھگتو گے، جواب دینا ہوگا۔ اگر علم کے نام پر حقانیت کو بیان کرو گے تو ضرور درجات کو بلند ہونا نصیب ہوگا، ضرور خدا کی رحمت کا حصہ ملنا نصیب ہوگا۔ اب یہاں پر حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ ہم ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے بعد مدینہ النبی شریف کے لیے تشریف تھے، واپسی میں تھے، سرکار نے ایک جگہ پر قیام فرمایا، اور یہ حدیث جو روایت ہے اس کا ایک روایت مسند احمد میں ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور اسی طریقے سے جمع الجوامع میں ہے، بدایہ و نہایہ میں ہے، ریاض النظرہ میں ہے، یعنی کہ غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑاؤ فرمایا۔ اور ابن ماجہ میں جو حدیث ہے کہ ایک مقام پر ہم نے پڑاؤ کیا حج سے واپسی کے وقت پر، مختصر حدیث ہے، یہاں تفصیلی ہے وہاں پر مختصر ہے۔ حضرت ابن ماجہ جو سنن ابن ماجہ صحاح ستہ کے اندر یہ حدیث ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، دیکھو کہ صحاح ستہ میں جو حدیث مذکور ہے اسے موضوع قرار دیا، اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ صحاح ستہ کہا جاتا ہے کہ تمام حدیث کی کتابوں میں صحیح ترین کتابیں 6 کتابیں ہیں، ان میں جب یہ حدیث ہے تو انکار ہو رہا ہے اور حدیث موضوع ہو جا رہی ہے۔ یعنی یہ بغض نہیں تو کیا ہے، حضرت علی کا بغض نہیں تو کیا ہے، ان کی شان کو بیان کرنے میں کیا کسی کی شان کی کمی ہو رہی ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے جو شان والے ہیں ان کی شان کو اللہ نے بلند و بالا رکھا ہے۔ یہ ان کی شان ہے جو ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ ان کی شان ہے جو ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ان کی شان بیان کرنا، ان سے بزرگ ہیں ان کی شان کے اندر تنقیص کیسے؟ ان کی شان بیان کرنے سے روکنا، ان کی شان میں تنقیص کرنا ہے، یہ دشمنی اور عداوت کی دلیل ہے۔ یہ ہم تو یہی سمجھنے پر مجبور ہیں، دلوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مسند احمد میں جو حدیث ہے اس کے اندر جو تفصیل ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، اور یہ بھی ذکر جو ہے فَأَمَرَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً، یہ ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، حضرت مولا علی کے حضرت مولا علی کے دست مبارک کو آپ پکڑتے ہیں اور بلند فرماتے ہیں۔ اب فرماتے کیا فرماتے؟ فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ فَقَالَ أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن نَفْسِهِ، فرماتے ہیں حضرت علی کے دست مبارک کو پکڑ کے بلند فرماتے کہتے ہیں اے لوگو، کیا میں تم لوگوں کی ہر مومن کی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ، بے شک یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، ہماری جانوں سے زیادہ آپ کا حق ہم پر ہے، آپ کی محبت کا جو حق ہے وہ ہماری جانوں سے زیادہ ہم پر ہے، آپ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد میں رسول اللہ فرماتے فقال فہذا ولی من انا مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، فرماتے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہوں۔
حضرت علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا. اور پھر آگے حدیث کا حصہ کہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. یہ حدیث کا اگلا حصہ ہے. یہ حدیث کا کیا حصہ ہے کہ اے اللہ اس سے محبت فرما جو ان سے محبت کرے. اے اللہ ان سے دشمنی کر جو ان سے دشمنی کرنے والا ہے. اس سے عداوت کر جو ان سے عداوت کرنے والا ہے. تعجب کی بات ہے ابن تیمیہ نے وہ علی من والا ہو عادی من عادہ کو موضوع کہہ دیا، جبکہ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، اور یہ حدیث پر محدثین کا جو حکم ہے وہ حدیث صحیح ہے. حدیث صحیح کو موضوع قرار دیا جا رہا ہے. یہ علی کی بغض، علی کی عداوت اور بغض نہیں تو کیا کہا جائے؟ صحیح بات، سچی بات کو نہیں مانا جا رہا. نہیں یہ تو بہت ایسی من گھڑت باتیں ہیں، اٹھائی ہوئی باتیں، بڑھائی ہوئی باتیں ہیں، ہم نہیں مانیں گے. یہ تمہارے دل میں شیطان نے بڑھا دیا. جو ایمان والے ہیں وہ ایک بال کی نوک کی برابر بھی خدا کی بات کو، خدا کے رسول کی بات کو پہنچانے میں نہ وہ کمی کرنے والے ہیں نہ وہ زیادتی کرنے والے ہیں. جیسا سنتے ہیں ویسا ہی پہنچاتے ہیں. آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی ارشاد فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا، تو اس کے بعد میں فلقیہ عمر بعد ذلک فرماتے ہیں. یہ مسند احمد کی حدیث کے الفاظ ہے. تو اس کے بعد میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات فرمائی. فرماتے ہیں ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنات. فرمایا مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، آج سے ہر لمحہ صبح شام ہر وقت آپ میرے بھی مولا ہیں، ہر مومن مرد و عورت کے مولا بنا دیے گئے. اب یہاں پر دیکھیں کتنی بڑی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا. حضرت عمر فاروق کو اگر حضرت علی سے عداوت ہوتی تو یہ بات کہی جاتی. محبت بے انتہا ہے تبھی تو بے انتہا شفقت کا اظہار فرمایا. محبت بے انتہا ہے تبھی تو بے انتہا شفقت کا اظہار فرمایا اور مبارکباد عطا فرمائی، مبارک ہونا فرمایا. ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ایک لمحے کے لیے. جس وقت پر یہ بیان ہوا اس وقت پر کون تھے؟ رسول اللہ اور صحابہ کرام تھے، اہل بیت تھے. رسول اللہ تھے، صحابہ تھے اور اہل بیت تھے. اہل بیت کے لیے خصوصیت یہ کہ یہ بھی ہے کہ وہ اہل بیت کے جو 5 نفوس ہیں، حضرت مولا علی، حضرت خاتون جنت، حضرت امام حسن و امام حسین، یہ اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی بھی ہیں. انہیں دوہرا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. صحابیت کا بھی شرف حاصل ہے اور اہل بیت ہونے کا بھی شرف ان کو حاصل ہے. اور پھر آیت تطہیر کے اندر ان کو اللہ کے رسول نے شامل فرمایا، تو یہ آل ابا ہونے کے اندر بھی ان کا شرف حاصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے لیے خاص و مقام. اب یہاں پر مبارکباد دینے والے کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر آج آ کر کے کہے کہ یہ بدعقیدہ لوگوں کا طریقہ ہے، اس دن کیوں مبارکباد دے رہے ہو؟ ہمارے نزدیک تو حضرت عمر فاروق معاذ اللہ بدعقیدہ نہیں ہے، ایمان والوں کے پیشوا ہیں، رہبر امت ہیں. انبیاء کے بعد جو افضل ترین 4 شخصیات ہیں ان میں سے دوسرا مقام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب انہوں نے مبارکباد عطا فرما دیا ہے تو ہمیں مبارک کہنا کیسے گناہ ہو سکتا؟ یہ ہمارا تصور ہے. کسی کو پسند آئے نہ آئے اس کی مرضی، کسی کے خیال میں بات آئے نہ آئے اس کی مرضی. ہم تو حضرت مولا کے دیوانے ہیں. حضرت مولا کی محبت میں اللہ نے ہمیں، ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو بسا دیا ہے. اگر ہمارے جسم کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائے، ہر ٹکڑے سے لاکھوں قطرے بہے تو ہر قطرہ علی 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 کا گن گاتا نظر آئے گا. اور اسی طریقے سے دوسری جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے تاریخ دمشق میں، اور مختصر تاریخ دمشق میں بھی ہے اور البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے. فرماتے بخ بخ لک یا ابن ابی طالب، کیا خوبی ہے، کیا خوبی ہے، کیا خوبی ہے اے ابن ابو طالب، ابو طالب کے بیٹے، کیا خوبی تم نے پا لیا. اور فرماتے ہیں اصبحت مولایا و مولا کل مسلمن، میرے بھی مولا ہو گئے، ہر مسلمان کے بھی مولا ہو گئے. مطلب کیا ہے؟ وہ ان کے بھی محبوب ہیں، ہر مسلمان کے محبوب ہیں. وہ ان کے بھی پیارے ہیں، ہر مسلمان کے پیارے ہیں. ہر
مومن مسلمان کے مددگار ان کو بنا دیا گیا ہے، ناصر بنا دیا گیا ہے۔ اور جو ناصر ہوتا ہے وہ منصور سے افضل ہونا لازم نہیں آتا ہے، ناصر ہونا یہاں پر طے پاتا ہے۔ وہ ہمارے ناصر ہیں، حضرات صحابہ کے ناصر ہیں، انبیاء کے ناصر ہیں، ہمارے محبوب ہیں، انبیاء وہ صحابہ کے محبوب بنائے گئے، اور جس جس کے پیارے رسول ہیں ان کے پیارے حضرت مولا کو بنایا گیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے، حسن اتفاق دیکھیں، یہ عشرہ حضرت جو آخری عشرہ ذوالحجہ کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عشرہ گزر رہا ہے۔ صحیح ترین جو سند سے روایتیں ہیں ان روایتوں میں آخری عشرے میں ذوالحجہ کی آپ کی شہادت کا قول ہے، اگرچہ بعض روایتوں میں جو ضعیف سند کے اعتبار سے ایک محرم کا بھی ہے، تو ایک محرم میں ذکر کرو تب بھی خوشی کی بات ہے، آج ذکر کرو تب بھی خوشی کی بات ہے۔ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ وہ حضرت فاروق اعظم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اس کو تاریخوں میں بانٹ کر کے ذکر کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تو دیوانے ہیں، جب من میں آتا ہے ذکر کی محفل کو سجا لیتے ہیں، جب شوق غالب آتا ہے اپنے معشوق کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، دل کو لذت اور آنکھوں کو سرور عطا فرما دیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کی محفل میں ایک مرتبہ حضرت مولا علی تشریف لائے، جیسے ہی حضرت مولا علی تشریف لائے، محبت دیکھیں، شفقت دیکھیں کس قدر حضرت فاروق اعظم کو ہے۔ آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہو جاتے اور بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے والہانہ انداز میں، عاجزانہ منکسرانہ مزاج کے ساتھ حضرت مولا علی کو اپنے بازو میں جگہ دے کر کے بٹھاتے، اپنے بازو میں جگہ دے کر کے بٹھاتے ہیں اور مجلس میں گفتگو فرماتے ہیں۔ گفتگو فرمانے کے بعد جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو کچھ لوگ آپ سے عرض کرتے ہیں، امیر المومنین، بہت پھیلاؤ ہو گیا تھا اس وقت پر حکومت کا، حکومت کبھی مصر کے صحراؤں میں بھی ڈنک اسلام کے بج رہے ہیں، تو قیصر و کسریٰ کے محلات میں اذانیں گونج رہی ہیں، اور دریائے فارس کے اندر مسلمانوں کے گھوڑوں کو دوڑایا جا رہا ہے، اس کونے سے اس کونے تک کے 1,24,000 مربع فیٹ میل کے اعتبار سے اسلامی علم برداری ہے۔ تو الگ الگ علاقے سے الگ الگ سوچ رکھنے والے لوگ آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی بہت سارے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین ان کا اس قدر لحاظ فرما رہے ہیں، اس قدر منکسر مزاجی کے ساتھ ان سے مل رہے ہیں، اس قدر تواضع و شفقت فرما رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ آپ یاد رکھیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، حدیث ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ بلند درجہ والوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ تواضع اختیار کرتے ہیں۔ تواضع اختیار کرنا عیب نہیں، شان کی بات ہے، شان والوں ہی کو شان ادا ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وما یمنعنی واللہ انہ لمولایا ومولا کل مومن، فرماتے ہیں مجھے ایسا کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ خدا کی قسم یہ میرے مولا ہیں، تمام مسلمانوں کے مولا بنائے گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ تاریخ دمشق میں یہ واقعہ ملتا ہے، ریاض النظرہ میں یہ واقعہ ملتا، پتہ کیا چلتا ہے؟ فضل والے ہی فضل والوں کے فضل کو پہچانتے ہیں، اور ایرا غیرہ گلی کے نکر پر کھڑے ہو کر کے چائے پینے والا، پان گٹکا کھینی کھانے والا وہ شان کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل کو ایمان کی دولت سے مسین کر دیا گیا ہے، جس کے سینے کو عشق رسول سے لبریز کر دیا گیا ہے، وہ سینہ ہی حضرت مولا علی کی محبت سے لبریز ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسری روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی دوسری روایت ہے، حضرت عمر فاروق سے ہی یہ روایت ہے کہ ریاض النظرہ میں روایت کیا گیا ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شخص کے ساتھ کسی معاملے میں مسئلہ ہو گیا، اب اس کا فیصلہ کرنا تھا۔ حضرت مولا علی تشریف فرما تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے میرے درمیان یہ فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ حضرت فاروق اعظم جانتے ہیں رسول اللہ نے ان کے حق میں فرمایا اقضاکم علی، فرمایا تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والی ذات علی کی ذات ہے جو اللہ نے تمہارے لیے رحمت بنائی ہے۔ یعنی حضرت مولا علی کو بہترین فیصلہ کرنے والا جانتے ہیں، رسول اللہ نے انہیں وہ شان عطا فرمائی۔
جیسے حضرت ابو ہریرہ کے سینے پر آپ نے اپنے سینے سے نکال کر کے جھولی میں ڈالا اور جھولی سے اٹھا کر کے ان کے سینے کو لگانے کا حکم فرمایا تو یادداشت ایسی آ گئی کہ ایک لفظ بھی آدم زیست بھولنے والے نہیں ہیں. ویسے ہی یہ ذات حضرت مولا علی کی ہے کہ جن کے سینے پر رسول اللہ نے اپنے دست مبارک کو رکھ کر کے انہیں قضا کے اقضا ہونے کی صفت عطا فرمایا، شان عطا فرمایا، ہدایت اور رحمت اور نصرت عطا فرمائی. اور پھر حضرت عمر فاروق نے جیسے ہی فرمایا کہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ شخص تنقیص کے ساتھ بڑے نازیبا طریقے سے کہتا ہے یہ بڑے پیٹ والے ہمارا فیصلہ کریں گے، معاذ اللہ، یہ بڑے پیٹ والے ہمارا فیصلہ کریں گے. جیسے ہی اس نے یہ کہا غیرت فاروقی بیدار ہو جاتی ہے، جلال فاروقی کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے. یہی وہ جلال ہے جب تکبیر بلند ہوتی ہے تو قیصر و کسریٰ لرزتا نظر آتا ہے. یہی وہ جلال ہے جو مکہ میں اعلان فرماتے ہیں جس کی ماں اپنے بچوں کو کھونا چاہتی ہے، جو عورت بیوہ ہونا چاہتی ہے، جو بچے یتیم ہونا چاہتے ہیں، وہ میرے سے لڑنے کے لیے اپنے اپنے ذمہ داروں کو بھیج دو، دون لو. میں پیٹھ دکھا کر کے چھپ کر کے ہجرت نہیں کر رہا ہوں، علی اعلان رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. یہ جلال فاروقی کو دیکھنا نصیب ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور اس شخص کا گریبان پکڑ کر کے اٹھاتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے اس قدر بلند اٹھاتے ہیں گویا کہ آسمان میں اٹھا کر کے زمین پر پٹخ دینا چاہتے ہیں. یہ محبت ہے کہ عداوت ہے؟ یہ محبت ہے. یہ غیرت ایمانی ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک غیرت ایمانی ہے. اور یہ محبت ان کی رسول اللہ کی محبت میں ہے، اور رسول اللہ نے جن کو محبوب رکھا اسے محبوب رکھنا یہ ان کی شان ہے. اور آپ بتا رہے ہیں بات کتنی تھی، چھوٹی سی بات کہی تھی، بڑے پیٹ والے فیصلہ کریں گے. مگر فاروق اعظم کو یہ گوارا نہیں کہ حضرت علی کی شان میں یہ جملہ بولا جائے. آج معاذ اللہ نہ جانے کیسے کیسے جملے بولے جا رہے ہیں. طرفہ یہ ہے ظاہری مذہب سے تعلق رکھنے والے، جو مذہب اہل سنت سے جن کا تعلق نہیں ہے، بدعقیدہ ہونا جس کا ظاہر ہے، مذہب ظاہریہ کے کسی پیشوا یا اس ظاہری مذہب کے کسی عالم کی بولی کو حضرت علی کے حق میں فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی. اور نام تو بڑے تحقیق کے رکھے جا رہے ہیں، بڑے بڑے تحقیق کے رکھے جا رہے ہیں. ابن حزم یہ ظاہری مذہب سے تعلق رکھنے والا، ابن حزم کی باتوں کو حضرت مولا علی کی شان کی تنقیص کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا. اور ابن حزم کون ہے؟ ظاہری مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے. کہاں جا کر کے گرے؟ ایک فرقے کا رد کرنے کے لیے بدعقیدہ دوسرے بدعقیدے فرقے کا سہارا لیے. اگر ایمان والے سچے ہوتے، رسول اللہ کی اور ان کی اہل بیت کی سچی محبت اپنے دل میں ہوتی تو اس طریقے سے بدعقیدے کے پاس جا کر کے دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. نگاہوں کو بند کرتے، ہزاروں دلیلیں نگاہوں میں جاری فرما دیا جاتا اور چشمے تصور سے، چشمے انصاف سے تحقیق کے میدان میں قدم رکھتے تو قرآن و سنت نگاہوں پر، بصارت پر، عقل و فہم و فراست پر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھانے والے ہیں. بے شک یہ ایسے مشعل ہے جو قیامت تک کے روشن مشعل ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اس کی اگر سچی معنوں میں اگر اس کی اتباع کرو گے تو ضرور ہدایت پاؤ گے. مگر ایک مزاج بنا لیا ہے، ہم کو گھٹانا ہے. کسی کو گھٹانے سے کیا گھٹے گا؟ کسی کو گھٹانے سے کوئی گھٹ سکتا ہے تو ان کو بڑھانے والا تو رب تعالیٰ ہے، رب کے حبیب ہیں. حضرت عمر فاروق نے ایسے اٹھا کر کے پٹخ دینا چاہا، اس کو کہا کہ تیری یہ مذاق علی کو کہتا ہے. اور پھر فرمان دے کیا تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ میرے بھی مولا ہیں، ہر مومن مسلمان کے مولا ہیں. رسول اللہ نے تو صرف اتنا کہا من کنت مولا، میں جس کا مولا، علی اس کے مولا. میں جس کا مولا ہوں اس کی تفسیر حضرت عمر فاروق یہاں پر فرما رہے ہیں. میرے بھی مولا ہے، ہر مسلمان مرد کے بھی مولا ہیں، ہر مسلمان عورت کے بھی مولا ہیں. یعنی اے علی آپ میرے بھی محبوب ہیں، میرے بھی ناصر ہیں، میرے بھی پیارے ہیں، ہر مسلمان کے پیارے، ہر مسلمان مرد عورت کے محبوب پیارے ہیں. یہ بیان آپ فرما رہے ہیں گویا کہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ کسی ایک وقت کے خاص ساتھ خاص نہیں ہے.
اصبحت و امسیتا کہا یعنی کسی ایک لمحے کے لیے نہیں ہے، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ کو مولا بنا دیا گیا ہے۔ اور 1400 سال بعد اگر کوئی بدبخت یہ کہتا ہے کہ مولا نہ کہنا بہتر ہے، تو تجھے ہم اہل سنت میں شمار نہ کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ اہل سنت وہی ہے جو حضرت مولا کو مولا ماننے والے ہوتے ہیں۔ دوسری روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے، سوائق محرقہ میں بھی حدیث ہے، یہ روایت ہے، ریاض النظرہ میں بھی حدیث ہے، روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو بدو جو بدوی لوگ ہوتے، جو دیہاتی لوگ ہوتے، وہ لوگ جھگڑا کرتے ہوئے آئے، ان کے درمیان فیصلہ کرنا تھا۔ تو حضرت مولا علی وہاں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ حضرت مولا علی کی موجودگی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ فیصلہ سب سے بہتر علی کا ہی ہوگا، یہ رسول اللہ کا اعلان ہے۔ اب اس کے آگے کون جائے گا بھائی؟ جن کی نگاہوں نے حقیقت نور مصطفیٰ کو دیکھا، جن کی نگاہوں نے شان مصطفیٰ کو دیکھا، لیل مصطفیٰ کو دیکھا، نہار مصطفیٰ کو دیکھا، سرکار کی شفقتوں کو دیکھا، سرکار کی عنایتوں کو دیکھا، وہ کیسے اس سے غافل ہو سکتے ہیں؟ بلکہ وہ تو اس کے جاننے والے حقیقت میں ہیں۔ انہوں نے جو ہم کو بتایا اس کو ہم جان کر کے بڑے سرما بندے نظر آ رہے، نہیں، یہ شان مولا صحابہ نے جانا، رسول اللہ کے بیان کو صحابہ نے سنا، انہوں نے محفوظ فرمایا اور امت تک کی امانت داری کے ساتھ پہنچایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت پر دو لوگ آتے ہیں، وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں حضرت عمر فاروق نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ جیسے ہی انہوں نے حضرت علی کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا تو اس پر ایک شخص بڑھ کر کے اعتراض کرتا ہے، ارے یہ ہمارا فیصلہ کریں گے، ارے ہم تو آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس ہم آئے، آپ ان سے فیصلہ کرا رہے ہیں۔ حضرت مولا کی شان میں اتنا بولنا بھی حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہیں۔ اب آپ سوچیں آج کے ممبر و محراب سے کیسی کیسی گفتگو ہو رہی ہے، حضرت مولا علی کی شان میں کیسی کیسی بے ادبیاں کی جا رہی ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت فاروق اعظم کا دور ہوتا تو درہ فاروقی ہر ایک پر برستا اور سب کے ہوش و عقل ٹھکانے آ جاتی کہ حضرت مولا کی کیا شان ہے، سب کے سمجھ میں بات آ جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بڑھے اور اس کا گریبان پکڑ کر کے اٹھا لیا اور کہا کہ تو ہلاک و برباد ہو جائے، کیا تو جانتا نہیں یہ کون ہیں؟ یہ میرے اور ہر مومن کے مولا ہیں، اور جو شخص ان کو اپنا مولا نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت عمر فاروق کا اعلان ہے۔ اس اعلان کے اعلان میں ہمارا اعلان ہے، جو انہیں مولا جانتا ہے وہی مومن ہوتا ہے۔ جو مولا نہ کہنا بہتر سمجھا کہ ابے عقل کے اندھے، ارے گدھے کی سمجھ رکھنے والے، تیری سمجھ تیرے لیے ہے، مگر اہل ایمان کو تیری سمجھ سے واسطہ نہیں ہے، اہل ایمان کو رسول اللہ کے بیان سے واسطہ ہے، صحابہ کبار صحابہ کے بیان سے واسطہ ہے۔ وہ جو کہتے ہیں وہ ہم کہنے والے ہیں۔ ابو بکر نے مولا کہا، عمر نے مولا کہا، عثمان نے مولا کہا، ہم مولا کہتے ہیں، ہر مومن مولا کہتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کو جو ہے مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے، فضائل الصحابہ میں روایت کیا گیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا گیا ہے، امام آجوری کی کتاب الشریعہ اس میں روایت کیا گیا، البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا گیا، مختصر تاریخ دمشق میں ذکر ہے، المعجم الکبیر میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے، ریاض النظرہ میں ہے، اتحاف الخیرہ میں ہے، اور دوسری حدیث میں بہت ساری جگہوں پر یہ حدیث مبارکہ کو مذکور کیا گیا، روایت کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کر کے کہتے السلام علیکہ یا مولانا۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر میں ہجرت کے بعد رسول اللہ نے قیام فرمایا تھا، اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا مولانا۔ جیسے ہی انہوں نے کہا، حضرت مولا علی کی شان میں انہوں نے یہ کہا تو روایت کیا، جاء رہط الی علی بالرحبۃ فقالوا السلام علیکہ یا مولانا، قال کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب،
قالوا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم یقول من کنت مولاه فإن هذا مولاه. فرماتے ہیں کہ ایک جماعت، کچھ لوگوں کی جماعت حضرت مولا علی کے پاس آئے، ان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. انہوں نے کہا السلام علیکہ یا مولانا، اے ہمارے مولا آپ پر سلام ہو. اب سوچنے کی بات ہے، تصور کرنے کی بات ہے، مولانا سے بات ذہن میں آ رہی ہے کہ آج کے 10 سال 12 سال پڑھے ہوئے عالم کو مولانا کہنے میں لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، مولا علی کو مولا کہنے میں، مولانا کہنے میں تکلیف ہوتی ہے. تعجب کی بات ہے کس قدر بغض بھرا ہوا ہے، وہ کیسے پاس ہوا ہے، کس طریقے سے پڑھا ہے، کیا صلاحیت ہے، کیا لیاقت ہے، کیا ہے وہ اللہ جانے. مگر دستار بندی ہو گئی مدرسے سے تو اس کو مولانا کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کے علم کی قدر کرتے ہیں، اس علم والے ہونے کی وجہ سے ہم اسے اپنا محبوب اور اپنا رہبر تصور کرتے ہوئے اسے مولانا کہتے ہیں. تو جب ایک مدرسے کا فارغ 10 سال پڑھ کر کے مولانا ہو سکتا ہے، وہ جس کی آنکھ رسول اللہ کے گود میں کھلی ہے، وہ جس کی زبان نے رسول اللہ کے لعاب کو سب سے پہلا چکھا، وہ جس کو رسول اللہ نے اپنے بستر پر سلایا، وہ جس کے حق میں رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر تو علی اس کا دروازہ، وہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، اور وہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا ہو وعلی مولا. یہ کیسے مولا نہیں ہو سکتے؟ یہ ہر مومن کے مولا ہوں گے، منافق کے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علی کی محبت مومن ہی کو ملنے والی ہے. ابن تیمیہ نے جو طرز اختیار کیا تھا وہ طرز آج دھیرے دھیرے اہل سنت کے نام پر بیان کرنے والے لوگوں کو اپنے آپ کے اندر ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اترتا چلا جا رہا. اللہ پناہ دے، فی زمانہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے ممبر و محراب ہیں جس کے ذمہ دار یہ بولیاں بول رہے ہیں، مگر ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو عشق مولا علی میں فنا نظر آتے، جو عشق اہل بیت میں فنا نظر آتے ہیں. ان میں سے میرے علم میں ایک شخصیت میرے استاد گرامی حضرت مولانا مفتی سرفراز برکاتی صاحب قبلہ ہے، وہ ایسے ہیں کہ اہل بیت کی محبت میں فنا نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم و درجات میں بلندی عطا فرمائے. بہت ہیں مگر سر فہرست یہ میرے استاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں خوب خوب برکتوں سے نوازے اور بہت رحمتیں عطا فرمائے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر کے کہتے ہیں اے مولانا آپ پر سلام ہو، اے ہمارے مولا آپ پر سلام ہو. حضرت مولا علی فرماتے ہیں گویا کہ آپ وضاحت کرنا چاہتے تھے، گویا کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے یہ ایسے ہی خلیفۃ المسلمین ہونے کی وجہ سے روب و دبدبے میں بولا جانے والا خوش آمدی والا جملہ نہیں ہے، یہ چھوٹے موٹے کا ادھر کا ادھر کا نکلا ہوا کسی کے جملے کا، کسی کی زبان سے نکلا ہوا کوئی سمجھ میں آنے میں، سمجھنے میں، لکھنے میں، بولنے میں، سننے میں اچھا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس ذات کی زبان سے نکلا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے افضل والا بنا کر کے پیدا فرمایا ہے. اس کا علم و ادراک ہو جائے اس کے لیے پوچھتے ہیں. ہمارا ایمان و یقین تو یہی کہتا. حضرت مولا علی نے فرمایا کہ میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ تم عرب قوم ہو، میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں. مولا کا ایک معنی آقا بھی آتا ہے، جو غلام کا مالک ہوتا ہے، مالک بھی آتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں قالو، ایک نے نہیں بہت ساروں نے کہا، ایک نے نہیں بلکہ بہت ساروں نے کہا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں فرمایا سمعت رسول اللہ. بہت سارے لوگوں نے کہا سمعنا رسول اللہ، ہم نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا. کب سنا؟ یوم غدیر خم، غدیر خم پر جب پڑاؤ فرمائے تھے اس دن ہم نے رسول اللہ سے سنا.
اب کہنے والے کون ہیں بھائی؟ مولا تو رسول اللہ کہنے والے، اور اگر اس دن جب رسول اللہ نے کہا ہے تو ہم کہتے ہیں تو کیا ہے کی بات تو یہ ہے جو ہماری ہے آپ نے چھوڑ دیا، دوسروں نے لے لیا، تو جب دیکھو دوسروں کی ہو گئی، خود نہیں چھوڑتے تو دوسروں تک جاتی ہی نہیں تھی، خود چھوڑے، خود نے حق تلفی کیے، اب آپ بڑا ترہ بتائیں گے، یہ کہاں سمجھ میں آنے والی بات؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کب فرمایا؟ غدیر خم، خم ایک مقام ہے، اس مقام کے پاس ایک غدیر، ایک چھوٹا سا تالاب باولی نما ہے، اس جگہ پر فرمایا، کیا فرمایا؟ من کنت مولاہ فإن ھذا مولا، میں جس کا مولا ہوں بے شک یہ اس کے مولا ہے۔ یعنی حضرت علی کی طرف فرمایا کہ میں جس کا مولا بے شک علی اس کے مولا۔ تو رسول اللہ نے جب ہمیں کہہ دیا تو ہم آپ کو مولا کہیں گے، وہ حیثیت اللہ کے رسول جانے، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم تو آپ کو مولا کہیں گے۔ اب پھر اس کے بعد میں ایک صاحب تھے، انہوں نے جب وہ لوگ چاہنے لگے تو وہ فلما مضوا تبعتهم فسألتم عن هؤلاء قال ریاح، کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس جا کر کے پوچھا کہ جب وہ لوگ جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ فرماتے قالوا نفر من الانصار فیہم ابو ایوب الانصاری، فرماتے ہم صحابہ جو انصار ہیں ان کے کچھ لوگ ہیں جو حضرت مولا علی سے ملاقات کے لیے آئے۔ انصار صحابہ کی ایک جماعت تھی جو رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی مولا علی سے ملاقات کرنے کے لیے جلیل القدر صحابہ کی جماعت تشریف لائی تھی۔ وہ صحابہ کی جماعت میں ایک وہ ہیں جنہیں ابو ایوب انصاری کہا جاتا۔ دنیا کیا نہیں جانتی کہ ابو ایوب انصاری کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جب انہوں نے حضرت علی کو اپنا مولا کہا ہے تو 1400 سال بعد کا یہ زکوٰۃ خورا کہے گا کہ بھئی حضرت مولا علی کو مولا نہیں کہہ سکتے، یہ بدبختی کی علامت ہے، بدبختی کی علامت ہے۔ مولا وہی کہے گا جس کے دل کو اللہ نے پاکیزہ فرما دیا۔ پاکیزہ دل والے کیا وہی تنہا ہیں؟ دیکھتے نہیں کئی جماعتیں ہیں، اولیاء علماء کی جماعت ہے الحمدللہ آج بھی، کہ وہ حضرت مولا علی کو مولا کہنے میں ہی اپنی شان تصور کرتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں کہتا ہے تو اپنی عاقبت جانے، ہمیں اس سے کیا، وہ تو قیامت میں کھل جائے گا کدھر کس کو جانا ہے۔ آج بولیں گا میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں، مگر کل فرشتے گردن میں ڈال کے پٹا گھسیٹیں گے تب پتہ چلے گا کون ہے اور کہاں ہے، کدھر ہے۔ جب دہکائے گا انگار میں تب پتہ چلے گا ہائے افسوس کاش کہ میں وہاں نہیں کہا ہوتا، یہ کہتا اس وقت پر دیکھا جائے گا، ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن حضرت مولا علی کی محبت کا کیا ثمرہ ہے اور آپ کی عداوت کا کیا نقصان ہے۔ آپ دیکھیں عداوت، اب ایک چھوٹی سی بات ہے، اب یہ حدیث کو بولے اللہم والی من والا عادمن عادہ کو ابن تیمیہ نے کہا کہ بھئی موضوع ہے۔ آپ سوچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے جس کو بخاری شریف میں روایت کیا گیا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ 1400 سال بعد بھی قیامت سے پہلے بھی کوئی ولی ہوگا اللہ کا اور اس کے خلاف اگر کوئی عداوت کرتا ہے تو اللہ کا اعلان کیا ہے؟ جنگ کا ہے۔ یہ سارے ولی ولایت کس سے پاتے ہیں؟ یہ سارے ولی کس سے ولایت پاتے ہیں؟ مبدأ عرفان و ولایت مولا علی کی ذات ہے۔ جب ان کے نام لیوا، ان کے در سے ملنے والے صدقہ جن کو مل چکا، اس ولی کی یہ شان ہے کہ خدا اس کے دشمن سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ یہ بات حدیث صحیح میں ہے، تو پھر مولا علی سے عداوت کرنے والے کے ساتھ جنگ کا اعلان کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ معنی کے اعتبار سے بھی، شان کے اعتبار سے بھی یہ بات درست ہے، بس یہ ہے کہ محبت نہیں ہے، دل میں علی کی بغض بھرا ہوا ہے تو زبان سے برے کلمے نکلتے۔ اب وہ اپنا ٹھکانہ جانے قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کون کون ہے تم میں، قسم دے کر کے پوچھا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، کون کون ہے تم میں جس نے رسول اللہ کو میرے بارے میں فرماتے ہوئے سنا، کون کون ہے تم میں۔ آخر حضرت مولا علی کو بھی یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، گواہی دلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پتہ چلتا ہے کہ دشمنی زمانے بھر سے چلی آ رہی ہے، تکلیف دینے کا ارادہ زمانے بھر سے رہا ہے، مگر دیوانوں کو اللہ نے زمانے بھر سے پیدا رکھا ہے۔ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں،
نہ موت سے ڈرنے والے ہیں، نہ دولت کی چاہت رکھنے والے ہیں، نہ قتل ہونا ان کے لیے کوئی معنی رکھتا ہے، نہ جل جانا کوئی معنی رکھتا ہے، ان کے لیے کوئی معنی رکھتا ہے تو حضرت مولا کو مولا بنانا معنی رکھتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے خود سے نہیں بنایا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو مولا المسلمین بنایا ہے، مولا المسلمات بنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے جسے بنایا ہے اسے ماننے میں مومنوں کا جو کلمہ پڑھنے والے ان کو ماننے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے جو فرمائی وما یمنعنی، کون ہے مجھے روکنے والا؟ کیا تم نہیں جانتے؟ واللہ انہ مولایا و مولا کل مسلم، فرمایا خدا کی قسم یہ میرے بھی مولا ہیں، ہر مومن کے بھی مولا ہیں۔ ہم حضرت فاروق اعظم کے شیدا ہیں، فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم تو قیامت تک کے مولا کو مولا ہی کہنے والے ہیں۔ جو روکنے والے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ڈنکا جو مولا کا خم کے مقام اور اس سے پہلے بھی 1400 سال پہلے جو بجایا گیا تھا وہ قیامت تک کے بجتا ہی رہے گا، اور مولا کا نعرہ گونجتا ہی رہے گا کائنات میں، اس گونج کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب ایک مرتبہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت مولا علی کے پاس کچھ لوگ آئے، حضرت مولا علی نے انہیں جو ہے قسم دے کر کے پوچھا، خدا کی قسم ہے بتاؤ تم میں سے کس نے سنا ہے؟ بعض روایتوں میں 16، بعض روایتوں میں 12، یہ کم و بیش تعداد کے ساتھ صحابہ کرام کھڑے ہوتے ہیں، سب بیان کرتے ہیں کہ ہم سب نے اپنے کانوں سے سنا، بیان کرتے ہوئے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دوسری حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے، روایت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ وثنى علیہ، سرکار خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے، خدا کی حمد و تعریف بیان فرمایا، اور اس کے بعد میں پھر فرمایا الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسی، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جان سے زیادہ عزیز ہوں؟ قالوا بلا نحن نشہد لانت اولا بکل مؤمن من نفسہ، فرمایا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، صحابہ پورے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں یا رسول اللہ، جیسے آپ کو اللہ کا سچا رسول ہونا ہم گواہی دیتے ہیں، ویسے ہی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہم سب کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، ہر مومن کی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ پھر فرماتے قال فإنی من کنت مولاه فهذا مولاه وأخذ بيد علی، فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں یہ اس کے مولا ہیں، حضرت مولا علی کا ہاتھ بلند فرمایا۔ سنن الکبریٰ میں امام نسائی نے روایت فرمایا، مسند احمد میں بھی روایت ہوئی ہے، مسند بزار میں بھی روایت ہے، معجم الکبیر میں بھی روایت ہے، امام ابن عاصم کی کتاب السنہ کے اندر روایت کی گئی ہے۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اس کی سند کے متعلق سے بھی محققین نے یہی کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ حدیث جید سند کے ساتھ روایت کی گئی۔ اب آپ سوچیں کہ جن احادیث کو صحیح سندوں کے ساتھ، جید سندوں کے ساتھ، حسن سندوں کے ساتھ روایت کیا گیا ہے، اسے موضوع قرار دے دینا یہ بغض علی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی بغض آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان پھیلتا چلا جا رہا ہے، کبھی یہ نام لیا جاتا ہے تو کبھی شریعت کا نام، تو کبھی وہ نام، تو کبھی وہ نام۔ یاد رکھیں علی سے ٹکرانے والوں نے ہمیشہ قرآن کا سہارا لیا ہے۔ خارجیوں نے بھی یہی کہا تھا کہ حکم فیصلہ کرنے والا اللہ، یہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو حق ہے مگر اس سے مراد تم نے غلط لی ہے۔ یعنی دونوں کے درمیان، آپس میں دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو بیچ میں ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کرنا، یہ قرآن سے سنت سے سب ثابت ہے، یہ دین کے حصے ہیں، مگر ان کو علی سے جنگ کرنا تھا، علی سے بغض کرنا تھا، انہوں نے قرآن کا سہارا لیا اور حضرت علی سے جنگ کرنے والے ہو گئے، خارجی بن گئے، اور آج بھی ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور اسی طرز پر چلنے والے قیامت تک کے قرآن کا سہارا لے کر کے حضرت علی سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے۔ جان لیں قرآن قیامت تک کے علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ قیامت تک کے۔ اور فرمایا کہ الحق مع علی حیث دار، علی جدھر جائیں حق ادھر ہی جانے والا ہے۔ العلی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ میری اہل بیت قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے پہنچائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے
کہ جن جن لوگوں نے حدیث مبارکہ کے اوپر جو ہے کلام کیا ہے ان کے متعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ آپ جان لیں کہ من کنت مولا کی جتنی حدیثیں میں سناتا چلا جاؤں تو سنتے سنتے تھک جائیں گے. اتنی حدیثیں ہیں، اتنی ہیں، 100 سے زیادہ طرق سے یہ حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے، اور یہ حدیث ان کے نزدیک موضوع ہو جاتی ہے. معاذ اللہ، یہ بغض علی نہیں تو کیا ہے؟ بغض علی میں مرنے والے مر جائیں، جل جائیں، سڑ جائیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہمیں شیطان کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی فکر کرنا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم علی کی محبت میں کس قدر سچے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو جانچنے کھنگالنے کی ضرورت ہے کہ ہم علی سے کس قدر محبت رکھتے ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ انعام اور اکرام ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اب ایک اور ابن حزم کا میں ایک بات بتا کر کے آپ حضرات سے گزر جاؤں گا کہ ابن حزم کی روایتوں کو، ابن حزم کی باتوں کو لے کر کے حضرت مولا علی کی شان میں گفتگو کی جا رہی، اور اپنے آپ کو بڑا محقق تصور کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا محقق تصور کرتا ہے وہ طبقہ جو حضرت مولا علی کی شان میں گفتگو کرنا ان کے لیے تحقیق کا میدان. ارے تم کیا قیامت تک کہ تم جیسے ہزاروں مل کر کے بھی حضرت علی کی ایک شان کی تحقیق کا محقق نہیں کر سکتے. وہ شان تمہاری ہماری دی ہوئی نہیں ہے، وہ شان خدا و رسول کی دی ہوئی ہے. خدا و رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس قدر شان کی حقانیت ہے اور حقیقت ہے. ابن حزم کا یہ طریقہ رہا کہ یہ بھی حضرت مولا علی کے بغض میں ظاہری مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے. جیسے ابن تیمیہ تھا تو ویسے ہی یہ بھی حضرت مولا علی سے بغض رکھنے والا ہے، یہ بھی حضرت مولا علی سے بغض رکھنے والا ہے. اور یہ جرح جو کرتا ہے، حدیث کی تضعیف کرتا ہے، جو بھی کلام کرتا ہے، اس کے متعلق سے ائمہ حدیث نے یہ کہا کہ ابن حزم اندلسی کے متعلق سے کہا کہ انتہائی درجے کا بے احتیاط بدگو قلیل المطالعہ شخص ہے. انتہائی درجے کا بے احتیاط شخص ہے. اس کی بات لا کر کے حضرت علی کے بارے میں بولیں گے. کیا امام بخاری نہیں رہے؟ کیا اور دوسرے ائمہ نہیں رہے جنہوں نے حضرت علی کی شان کو بیان فرمایا؟ یہ جو حضرت علی کی شان میں بے ادبی گستاخی کرنے والا دکھ جاتا ہے تو ان کا پیارا ہو جاتا ہے، وہ ان کا دوست ہو جاتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک تھیلی کے چھٹے بٹے نظر آتے ہیں. اس کے بعد میں اب اس کی حالت دیکھیں، محققین نے یہ لکھا ہے، امام ترمذی، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی علیہما کو بھی اس نے مجہول کہہ دیا ہے. امام ترمذی نے جو حدیث روایت کی ہے اس حدیث کو کہتا ہے کہ راوی کون ہے میں نہیں جانتا، مجہول راوی ہے یہ، لہٰذا اس سند کو قبول نہیں کیا جا سکتا. صحاح ستہ کے امام ترمذی کو مجہول کہتا ہے، صحاح ستہ کے امام ابن ماجہ کو مجہول کہتا ہے. سوچنے کی بات ہے، ساری دنیا جن کو ائمہ حدیث مانتی ہے ان ائمہ حدیث میں 6 امام جو اونچا مقام رکھتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام نسائی. یہ خصائص علی بھی امام نسائی ہی کی کتاب ہے. سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، یہ وہ کتابیں ہیں ان کے لکھنے والوں کو دنیا امام مانتی ہے. پوری دنیا جانتی ہے ابن ماجہ کون ہے، سنن ابن ماجہ کے لکھنے والے، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ مجہول ہے. آپ سوچیں کیسی بات ہے، کیسی بیوقوفی ہے، بچوں جیسی بات ہے. اچھا اس کے بعد آگے کہتا چلو اس نے تو چلو اماموں کو کہہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ ابن ماجہ اس تک نہیں پہنچی ہو، مان لیا جائے، سنن ترمذی اس تک نہیں پہنچی ہو، مان لیا جائے. مگر صحابہ کا ذکر تو ہوگا نا. صحابہ کو تو جانے، جب وہ نقاد بنا ہے، حدیث پر جرح کر رہا ہے، اسماء الرجال کا فن تو معلوم ہونا چاہیے نا، کون صحابی ہے، کون تابعی ہے، تابعی ہے، یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا. وہ کہ اس کے حال کیا ہے، متعدد صحابہ اکرام کو، متعدد تابعین اعظام تک کو اس نے مجہول کہہ دیا ہے. ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں. اگر اس کو اور زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اب یہ بولیں گے کہ بھئی حضرت کہاں سے یہ سب بیان کر رہے ہیں آپ؟ یہ اپنے گھر سے تھوڑی بیان کر رہے ہیں، اپنے من سے تھوڑی بیان کر رہے ہیں. جو سمجھ میں آ گیا وہ بول دیا، جو نہیں سمجھ میں آ گیا وہ بول کے ہٹ گئے، چلے گئے. ایسا نہیں ہے. تہذیب التہذیب میں دیکھیں، البدایہ والنہایہ میں دیکھیں، سیر اعلام النبلاء میں دیکھیں، الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل کا مطالعہ کریں. ان کتابوں میں اس کی یہ بددیانتیاں، بے احتیاطیاں مذکور ہیں. آج تعجب یہ ہو رہا ہے کہ بدعقیدگی کے رد کے نام پر علی کی تنقیص کرنے کے لیے بدعقیدہ کا سہارا لیا جا رہا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ بھی اسی عقیدے کا مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ یہ بھی بدعقیدہ ٹھہرے گا.
الحمدللہ ہمارے پاس حضرات اہل بیت و صحابہ کرام کے فضائل میں اتنا مواد موجود ہے کہ ہمیں کسی بدعقیدے کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ و رسول کے فرمودات اتنے ہیں کہ اس کو بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے، حق ادا نہیں ہوگا، ہماری جان کا وقت کم ہوگا، مگر ان کی شان کا وقت کم نہیں ہو سکتا، ان کی شان کا بیان کم نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، اس کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطاکار ہیں مولا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، کرم فرما، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں مولا مومنوں کے لیے رحمت و وسعت کے اسباب مہیا فرما، برکت و خیر کے اسباب مہیا عطا فرما، ہمارے اس ملک میں امن، امان، چین، سکون، سلامتی، ترقی عطا فرما۔ پروردگار تمام اہل اسلام کو خیر کی زندگی عطا فرما مولا، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جو پریشان حال ہیں مولا ان کے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جن کے کام رکے ہوئے ہیں مولا دشمنوں کی دشمنیاں ہیں ان سے دشمنوں کی دشمنیوں کو ناکام فرما، رکے ہوئے کاموں کے لیے آسانیاں عطا فرما مولا، تو کریم ہے، تو چاہے تو سب کچھ پل بھر میں ہو جائے مولا، تو رحم فرما، کرم فرما، ہمارے دلوں میں جو کچھ تمنائیں ہیں، جو کچھ دعائیں ہیں مولا اسے پورا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔